بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل الکتاب ولم یجعل له عوجا والصلاة والسلام على من قرأ القرآن ورتله ترتیلا وعلى آلہ وأصحابہ الذین أخذوه وحملوه وحفظوه حفظا محفوظا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغ رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مشہور مقولہ ہے صدر ہر جا کے نشیند صدر است۔ صدر جہاں بھی ہو وہ صدر ہی ہوتا ہے، اگرچہ حضرت پیر صاحبزادہ سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ ہماری اس مجلس میں جسماً موجود نہیں، لیکن یہ محفل پاک ان کی زیر صدارت ہے اور ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک معزز محترم حضرات علماء کرام قرائے اعظام اور اس مجلس میں تشریف فرما تمام احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کی طرف سے قراء ورکشاپ کا اہتمام میں سمجھتا ہوں کہ بہت حسین اقدام ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اس کے مقاصد کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن مقاصد کے زیر اہتمام اور جن کے حصول کے لیے یہ پروگرام بنایا گیا ہے، مرتب کیا گیا ہے، اس کی اہمیت کو ہمیں پوری طرح سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میری گفتگو کا موضوع شعبہ حفظ میں تجوید کی اہمیت و افادیت ہے۔ اسی حوالے سے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے مقدس کلام سے دو مقامات سے مبارک کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ان کی روشنی میں اور عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان اور ائمہ قرات کے ارشادات کی روشنی میں گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات بہت سے اساتذہ کرام بڑے تجربہ کار جنہیں کافی عرصہ شعبہ حفظ میں کام کرتے ہوئے گزر چکا ہے، ان کے سامنے میری گفتگو کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ سب حضرات ان سے اچھی طرح آگاہ ہیں، لیکن جس کا اہتمام کیا گیا ہے حکم کے مطابق حضرت علامہ مولانا محمد عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حکم فرمایا تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مجھ سے قبل
حضرت علامہ مولانا پروفیسر احمد بخش صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی قیمتی، بڑی پرمغز اور بڑی پرنصیحت گفتگو فرمائی۔ اس کے اندر بہت سی نصیحتیں بھی تھی، بڑے اس کے اندر نکات بھی تھے، اور بہت دل کا سوز بھی اس کے اندر تھا۔ بڑی علمی گفتگو انہوں نے فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک بات جو ذکر فرمائی استاد کے حوالے سے کہ اس میں فقر ہونا چاہیے، اس کے اندر میں تھوڑا سا اضافہ کر کے اپنے موضوع پر عرض کروں گا کہ فقر کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر جو چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ فقر کے ساتھ جب اخلاص شامل ہو تو پھر اس میں بہت برکت ہوتی ہے۔ اور اخلاص کیا ہے آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور کوئی دنیاوی مقصد، دنیاوی شہرت، دنیا کا مال و جاہ اور کوئی بھی غرض نہ ہو، صرف مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہو، اس کے لیے جب کوئی کام کیا جاتا ہے اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ اور اس کی برکت قائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب بندہ اخلاص اختیار کرتا ہے، دنیا کی کوئی ہوس اس کے دل میں نہیں رہتی، تو پھر اللہ رب العزت اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت اس کے دل کو غنی فرما دیتا ہے، اس کا دل غنی ہو جاتا ہے، دل میں دنیا کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔ آدمی محتاجی تو تب محسوس کرتا ہے نا جب دنیا کا لالچ، دنیا کی غرض وہ اس کے دل کے اندر موجود ہو۔ بڑی لوگوں کے پاس گاڑیاں دیکھے تو یہ خواہش پیدا ہو کہ میرے پاس بھی گاڑی ہو، بڑی کوٹھیاں دیکھے تو یہ خواہش ہو کہ میرے پاس بھی ایسی بڑی کوٹھی ہو۔ تو اللہ رب العزت اس کے دل کو ان تمام چیزوں سے غنی فرما دیتا ہے، اور اس کے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی حاجت، لالچ باقی ہی نہیں رہتا، اور وہ تھوڑے پر بھی وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ جس پر بہت زیادہ مالدار لوگ بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ ہمیں اپنے دین کی اور اپنے خاص طور پر مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کی مثالیں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، جن لوگوں نے بھی اخلاص کے ساتھ، جن علماء نے، جن قراء نے، جن مشائخ اعظام نے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی، اللہ رب العزت نے ان کو کتنی بلندیاں عطا فرمائیں، ان کو کتنی رفتیں عطا فرمائیں۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب اخلاص وہ دنیا سے نفرت کرتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے۔ دنیا دار دنیا کے لیے دوڑتے ہیں، دنیا ان سے آگے آگے بھاگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم فقر اور اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر قرآن مجید نازل ہوا آپ عربی تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان تمام زبانوں پر ہر لحاظ سے فوقیت رکھتی ہے۔ عربی زبان کو اللہ رب العزت نے جو وسعت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور زبان کے اندر نہیں ہے۔ خاص طور پر حروف کی ادائیگی، حروف کی آواز، اس لحاظ سے اور کسی زبان کے اندر وہ بات نہیں ہے جو عربی زبان کے اندر ہے۔
آپ اپنی پنجابی میں دیکھیں، اردو کے اندر دیکھیں، لکھنے کے اندر تو حروف الگ الگ ہوتے ہیں، قاف اور کاف کو ہم لکھتے تو الگ الگ ہیں، سا سین صاد کو لکھتے تو الگ الگ ہیں، لیکن جب بولتے ہیں تو تینوں کی ایک ہی آواز ہوتی ہے۔ سا کو بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، سین کو بھی اسی طرح ادا کرتے ہیں، صاد کو بھی اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ انگلش کو دیکھ لیں، انگریزی کو دیکھ لیں، اس میں بھی ایک حرف کی ادائیگی کے لیے، مختلف حروف کی ادائیگی کے لیے ایک ہی حرف ہے۔ مثلا زال، زا اور غا، یہ تین حروف جو ہیں ان تینوں کے لیے زیڈ کا حرف استعمال ہوتا ہے، زال کے لیے بھی، زا کے لیے بھی اور غا کے لیے بھی۔ لیکن عربی زبان کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اس کے ہر حرف کی آواز ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہے، تو یہ اور کسی زبان کو خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اور جو خطبے کے اندر میں نے اللہ رب العزت کی حمد بیان کی، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید کتاب نازل فرمائی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید جس طرح نازل فرمایا اسی کے مطابق اس کو ادا کرنا، اسے پڑھنا، یہ ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے۔ تو علم تجوید کی اہمیت یہ ہے کہ علم تجوید کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا، یہ علماء نے فرمایا کہ فرض عین ہے، اور اس علم کو مکمل طور پر حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ کتابی صورت میں اس علم کو پوری طرح حاصل کرنا، مکمل پڑھنا، یہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن قرآن مجید کو صحیح پڑھنا، خاص طور پر بقدر ما یجوز بہ الصلاۃ، اس قدر کے جس سے نماز درست ہو جائے، یہ تو ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ نماز ہر مسلمان مرد و عورت بالغ عاقل پر فرض ہے، اور نماز کے اندر قرات فرض ہے، اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنا کہ جس سے نماز درست ہو جائے یہ ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے صرف حفاظ کرام ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان پر قرآن مجید کو اس قدر صحیح پڑھنا کہ جس سے نماز درست ہو جائے یہ فرض عین ہے۔ چنانچہ علامہ علی قاری مقدمۃ الجزریہ کی شرح المنہ الفکریہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم بہ فرض کفایۃ والعمل بہ فرض عین، کہ علم تجوید کا علم جو ہے یہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن اس پر عمل جو ہے یعنی اس کے مطابق حروف کی ادائیگی یہ فرض عین ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح پڑھنا جب ضروری اور لازم ہے، اور اس کو غلط پڑھنا اس کو سخت وعید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور مشہور حدیث پاک ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن مجید پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن مجید ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو اس کی تشریح میں علماء نے 3 قسم کے لوگ بیان فرمائے ہیں۔ ایک فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اس کے حروف میں تغیر، تبدل اور اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، قرآن مجید میں تحریف کرنے والے، غیر مسلم جنہوں نے کئی مرتبہ کوششیں کی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تحریف کی، تو وہ بھی پڑھتے تو قرآن ہیں، چنانچہ مستشرقین جو علم حدیث، قرآن مجید، تفسیر، تمام علوم کے اندر مہارت حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ اسلام پر تنقید کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ
ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ صرف محض تنقید کرنے کے لیے اور اس میں نقائص تلاش کرنے کے لیے وہ پڑھتے ہیں، تو ایک فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اس کے الفاظ میں تحریف کرتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو اس کے معانی میں تحریف کرتے ہیں، قرآن مجید کے معانی اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں، جس طرح جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں مرزائیوں سے لے کر اہل تشیع اور وہابی وغیرہ جتنے لوگ ہیں وہ قرآن مجید کے معانی میں تحریف کرتے ہیں، بتوں کی آیتیں اولیاء اللہ پر چسپاں کرتے ہیں، اسی طرح اور قرآن مجید کے معانی کے اندر تحریف کرتے ہیں، اور تیسرا فرمایا کہ جن کا عمل قرآن مجید کے خلاف ہو، قرآن تو پڑھیں لیکن عمل قرآن مجید کے خلاف ہو، تو ایسے لوگوں پر بھی قرآن مجید لعنت کرتا ہے، اور عمل خلاف جو ہے تو وہ قرآن مجید کو غلط پڑھنا یہ بھی قرآن مجید کے خلاف عمل ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ایک تو ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، تو اب ظاہر ہے کہ تلاوت کرنے کا حق ایک معمولی ذہن رکھنے والا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کو غلط پڑھنے سے قرآن مجید کا حق ادا نہیں ہوگا، قرآن مجید کا حق تب ہی ادا ہوگا کہ جب اس کو صحیح پڑھیں گے، صحیح ادا کریں گے۔ لہذا اس آیے مبارکہ میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح پڑھنے اور اللہ رب العزت نے جس طرح نازل فرمایا ہے اس کے مطابق پڑھنا، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اور دوسری آیے مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھو، اور پھر ترتیلاً آگے مصدر جو ہے وہ تاکید کے لیے ذکر فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ حکم فرما رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے محبوب آپ قرآن مجید کو خوب ترتیل سے پڑھیں۔ اور ترتیل کیا چیز ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باب مدینۃ العلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ترتیل کا معنی تجوید الحروف و معرفت الوقوف ہے۔ تجوید کا معنی، ترتیل کا معنی حروف کو تجوید سے ادا کرنا اور وقفوں کو پہچاننا۔ تو حروف کو تجوید سے ادا کرنا یہ ترتیل کے معنی کے اندر شامل ہے، اور اس کا اللہ رب العزت حکم فرما رہے ہیں، امر کا صیغہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو تجوید کے مطابق پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اور حفظ کے اندر خاص طور پر، چونکہ عام طور پر عموماً ہمارے وہ طلباء جو قرآن مجید حفظ کرتے ہیں تو پھر انہوں نے آگے قرآن مجید دوسروں کو پڑھانا ہوتا ہے، خواہ وہ نادرہ پڑھائیں یا حفظ پڑھائیں، دوسروں کو تعلیم دینی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب خود وہ صحیح پڑھیں گے تو پھر ہی دوسروں کو صحیح پڑھا سکتے ہیں۔ جو آدمی خود قرآن مجید صحیح نہیں پڑھ سکتا وہ آگے دوسرے کو صحیح پڑھا نہیں سکتا۔ اس لیے حفظ والے طلباء کو خاص طور پر تجوید کے مطابق انہیں پڑھانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ امام فن امام محمد ابن جزری رحمہ اللہ تعالی، ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے المقدمۃ الجزریہ، جو عرب و عجم کے اندر پڑھائی جاتی ہے اور تمام دینی مدارس کے اندر شعبہ تجوید کے اندر وہ شامل نصاب ہے۔ اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ، کہ تجوید کا حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ حتمن اور لازمن دو لفظ استعمال کیے، تو ایک معنی کہ جب دو لفظ استعمال ہوتے ہیں تو ان سے مقصد تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ تجوید کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ من لم یجود القرآن آثم، اور جس نے قرآن مجید کو تجوید سے نہیں پڑھا وہ گناہگار ہے۔ تو تجوید سے نہ پڑھنے میں قراء حضرات جانتے ہیں کہ تجوید کے خلاف پڑھنے کے اندر دو قسم کی غلطیاں آتی ہیں، یا لحن جلی یا لحن خفی۔ تو اگر لحن جلی کا مرتکب ہوا ہے تو پھر شرعاً بھی اور عرفاً بھی اہل فن کے نزدیک بھی گناہگار ہوگا،
اور اگر صرف لحن خفی کی غلطی سے رد ہوئی ہے تو شرعن نہیں تو عرفاً اہل فن کے نزدیک وہ گناہگار ضرور ہوگا۔ تو اس پہلے شعر کے اندر امام فن نے 2 دعوے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلے مصرے میں ایک دعویٰ ہے کہ تجوید کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، اور دوسرے مصرے کے اندر بھی دعویٰ فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو تجوید سے نہیں پڑھا وہ گناہگار ہے۔ تو ان دونوں دعووں کی آگے دلیل امام فن نے اگلے شعر کے اندر ذکر فرمائی، لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید تجوید ہی کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ تجوید ہی کے ساتھ ہوا ہے، اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت بڑی عظمت یہ ہے کہ پہلی آسمانی کتابیں اللہ رب العزت نے لکھی ہوئی نازل فرمائیں۔ تورات، انجیل وہ کتابی شکل میں لکھی ہوئی نازل ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت حضرت پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب۔ تشریف رکھیں۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ صدر ہر جا کے نشینت صدر است، آپ محفل میں تشریف نہیں لائے تھے، تو پھر بھی یہ محفل آپ کی زیر صدارت تھی اور اب بھی آپ ہی کی زیر صدارت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا سایہ اہل سنت پر خیر و عافیت کے ساتھ دار دیر سلامت فرمائے، اور حضور حافظ الحدیث کا فیض اللہ رب العزت جاری و ساری فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام جزری نے جو 2 دعوے فرمائے ہیں ان کی دلیل اگلے شعر میں ذکر فرمائی، لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ۔ تو قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا نہایت ضروری کیوں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو تجوید ہی کے ساتھ نازل فرمایا۔ تو قرآن مجید کتابی صورت میں لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، بلکہ جبریل امین علیہ السلام نے پڑھ کر سنا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید اترا اور پھر آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خود پڑھ کر سنایا، اور آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیات پر اور جس جگہ وقف کرنے کی جگہ ہوتی تھی وہ بھی صحابہ کرام کو تعلیم فرماتے تھے کہ کہاں وقف کرنا ہے، کہاں وقف نہیں کرنا۔ تو یہ دونوں باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ صحیح پڑھنا اور وقف کی جگہوں کو سمجھانا، یہ دونوں باتیں عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم فرماتے تھے۔ اور اگلے مصرے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ۔ اور یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے تجوید ہی کے ساتھ نازل فرمایا اور اسی تجوید ہی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ چنانچہ اساتذہ کرام کے ذریعے جو قرآن مجید عام لوگوں کی بات نہیں، ایک عام آدمی قرآن مجید بغیر کسی استاد سے پڑھانا شروع کر دے تو وہ تو اور بات ہے، لیکن اساتذہ کے ذریعے جو قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے تو وہ تجوید ہی کے ساتھ پہنچا ہے، اور قرآن مجید کو صحیح تجوید کے بغیر پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے تجوید کا حاصل کرنا اور شعبہ حفظ کے اندر ایسے اساتذہ کا ہونا اور ان کا پڑھانا نہایت ضروری اور لازم ہے کہ جو خود مکمل تجوید پڑھے ہوئے ہوں تاکہ وہ بچوں کو صحیح پڑھا سکیں۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا، ایک ہے تجوید پر عمل اور ایک ہے اس کا علم، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک استاد جو خود تجوید پڑھا ہوا ہے، اس سے جو بچہ ابتداءً قاعدے سے آ کر شروع کرتا ہے تو وہ قاعدہ جب اسے پڑھائے گا تو ہر حرف تجوید کے مطابق ادا کروائے گا۔ اس بچے کو حروف کے مخارج کا علم نہیں ہے، حروف کی صفات لازمہ اور عارضہ کا علم نہیں ہے، لیکن وہ ہر حرف کو صحیح مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرے گا، تو یہ تجوید پر عمل ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب
استاد پڑھانے والا جو ہے وہ خود اس نے مکمل تجوید پڑھی ہے تو پھر وہ بچے کو قرآن مجید صحیح پڑھا سکتا ہے۔ اور اگرچہ یہ موضوع کے اندر بات تو شامل نہیں ہے اور اس سے پہلے یقیناً بیان بھی ہو چکی ہوگی، لیکن میں اس کا اعادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ شعبہ حفظ کے اندر بنیاد جو ہے، ایک بچہ جو نئے سرے سے داخل ہوتا ہے، ابتدا سے قاعدہ آ کر شروع کرتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ قاعدہ ہے۔ استاد صاحب کو قاعدے میں پوری محنت کرنی چاہیے، اور پٹی کے جو حروف ہیں، حروف تہجی جو ہیں، ان میں اتنی محنت کرنی چاہیے کہ اس پٹی کے حروف کے اندر ہر حرف کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح ہو جائے، اور پھر جب حرکات کی ادائیگی ہو، پھر آگے ساتھ صفات چلتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ سمجھائی جائیں۔ تو قاعدے کے اندر اگر استاد صحیح محنت کر لے اور بچے کا تلفظ قاعدے میں صحیح ہو جائے تو پھر آگے قرآن مجید پڑھانے کے اندر استاد کو بھی آسانی رہتی ہے اور پڑھنے والے کو بھی آسانی رہتی ہے۔ اسے بار بار بچے کو تلفظ کی غلطیاں نہیں سمجھانی پڑیں گی، اس کا تلفظ صحیح کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ بچہ خود جہاں تا آئے گی اسے تا ہی پڑھے گا، جہاں تھا آئے گا اسے تا ہی پڑھے گا، جہاں قاف آئے گا اسے قاف ہی ادا کرے گا، جہاں کاف ہوگا اسے کاف ہی ادا کرے گا، جہاں ہا ہوگی اسے ہا پڑھے گا، جہاں ہا ہوگی اسے ہا پڑھے گا۔ اسی طرح دیگر حروف جو متشابہ الصوت ہیں، جن کی آواز ملتی جلتی ہے، ان میں وہ فرق خود بخود کرتا جائے گا، استاد کو اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ قاعدے کے اندر بچے پر زیادہ محنت کی جائے اور اس کا تلفظ جو ہے تجوید کے مطابق وہ قاعدے میں صحیح پختہ ہو جائے۔ اور پھر حفظ کے اندر جو بنیاد ہے، حفظ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ بنیاد ہوتی ہے سبق۔ تلفظ کو صحیح کرنے کے لیے بنیاد ہے قاعدہ، اور حفظ کو مضبوط کرنے کے لیے بنیاد ہے سبق۔ سبق جو ہے وہ صحیح پختہ سننا چاہیے، اور پختہ سبق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بچہ سبق کے اندر کہیں اٹکے نہیں اور بھول کر پھر اسے ماقبل سے لوٹا کر اعادہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پورا سبق اس طرح جب بغیر سوچے سنا سکے، ایک ہوتا ہے سوچ سوچ کر پڑھنا اور ایک ہوتا ہے بغیر سوچے پڑھنا۔ الحمد شریف ہمیں اس طرح یاد ہے کہ بغیر سوچے ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اور جو آدمی سوچ سوچ کر پڑھتا ہے نا، وہ صحیح مضبوط نہیں ہوتا، وہ کچھ دیر کے بعد بھول جاتا ہے۔ لہٰذا سبق اس طرح یاد ہو کہ وہ بغیر سوچے صحیح سبق جو ہے وہ سنا سکے۔ تو جب سبق مضبوط سنائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ سبقی سنائے گا۔ سبقی کے اندر اساتذہ کے مختلف طریقے ہیں۔ پرانے اساتذہ 7 سبق سنا کرتے تھے، 7 سبق۔ تو وہی سبق جو پختہ ایک دن سنایا ہے، 7 دن جب ہر روز پیچھے سے وہ سبق سنائے گا تو ظاہر ہے کہ الحمدللہ وہ پوری طرح مضبوط ہو جائے گا۔ کچھ اساتذہ کرام پورا پارہ سبقی سنتے ہیں، جس پارے میں سبق ہے ختم ہونے تک پیچھے سے ہر روز وہ پورا پارہ سنتے ہیں۔ تو یہ بھی سبقی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق سبقی کو رکھنا وہ زیادہ موضوع اور مناسب ہوتا ہے۔ کچھ بچے جو ہیں وہ زیادہ یاد کرنے کے اندر کے قابل نہیں ہوتے، اور زیادہ انہیں یاد کرایا جائے تو اس میں مضبوطی نہیں ہوتی، اور تھوڑا سبق سنا جائے تو اس میں مضبوطی ہوتی ہے۔ لہذا ایسے بچوں کے لیے اگر صرف 7 سبق بھی سبقی کے اندر شامل ہوں، 7 سبق وہ ہر روز سنائیں، تو اس کے اندر بھی ان کی سبقی جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی اور حفظ مضبوط ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ منزل جو ہے وہ تو ہوتی ہے۔ تو اس طرح حفظ کے اندر مضبوطی جو ہے اس کے لیے بنیاد سبق ہے، اور تلفظ کے اندر مضبوطی کے لیے بنیاد جو ہے وہ قاعدہ ہے۔ تجوید کی کتنی اہمیت ہے، امام فن امام محمد بن الجزری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ أَيْضًا حِلْيَةُ التِّلَاوَةِ وَزِينَةُ الْأَدَاءِ وَالْقِرَاءَةِ، کہ تجوید جو ہے اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے
کہ تجوید قرآن مجید کا زیور اور اس کی خوبصورتی ہے۔ قرآن مجید کے ادائیگی کے اندر، الفاظ کے اندر تجوید سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے تلاوت قرآن مجید سنی، خوبصورت الفاظ کے اندر، خوبصورت آواز کے اندر، تو اس میں کتنی لذت محسوس ہو رہی تھی۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ تجوید جو ہے تو یہ تلاوت کا زیور بھی ہے اور ادا اور قرات کی زینت بھی ہے۔ یہ تین لفظ انہوں نے استعمال فرمائے ہیں، تلاوت، ادا اور قرات۔ عام طور پر یہ تینوں الفاظ ایک معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تلاوت کا معنی بھی قرآن مجید کو پڑھنا، ادا کا معنی بھی قرآن مجید کو پڑھنا، اور قرات کا معنی بھی قرآن مجید کو پڑھنا، مگر حقیقتاً ان تینوں کے اندر فرق ہے۔ چنانچہ اصطلاح کے اندر تلاوت کہا جاتا ہے اپنے طور پر قرآن مجید کو حصول ثواب کے لیے پڑھنا، جیسے مسلمان قرآن مجید کو حصول ثواب کے لیے اپنے طور پر بطور ورد اور وظیفہ حصول ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، تو اسے تلاوت کہا جاتا ہے۔ اور ادا کہا جاتا ہے استاد کا شاگرد یا شاگرد کا استاد کے سامنے پڑھنا، سیکھنے اور سکھانے کے لیے جو پڑھا جاتا ہے اسے ادا کہا جاتا ہے۔ اور قرات جو ہے یہ عام ہے، تلاوت اور ادا دونوں معنوں میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام فن یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جس بھی طریقے سے پڑھا جائے، تلاوت کے طور پر آپ پڑھ رہے ہوں یا ادا کے طور پر پڑھ رہے ہوں، تو ہر تلاوت کے لیے اور ہر طرح کے لیے تجوید جو ہے وہ اس کی زینت اور اس کا حلیہ اور اس کا زیور ہے۔ اور اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھو۔ تو ترتیل کا معنی باب مدینۃ العلم نے جو ارشاد فرمایا وہ میں نے عرض کیا، اور اس کا جو لغوی معنی ہے تجوید کا وہ صاحب روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں خفض الصوت و حسن الصوت، خفض الصوت و حسن الصوت، کہ پڑھائی کے وقت آواز کو ہلکا اور خوبصورت بنانا، خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اس طرح پڑھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی تعلیم دی، اور پھر حضور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خوبصورت پڑھتے تھے ان سے سرکار نے خود سنا بھی، انہیں سنانے کا حکم بھی فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سرکار نے حکم فرمایا کہ مجھے تلاوت سناؤ۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں جب کہ قرآن مجید آپ پر اترا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ تو جب یہ فرمایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود جھوم اٹھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ کو قرآن مجید سناؤں؟ تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کو قرآن مجید کو صحیح پڑھنا اور اس کی صحیح ادائیگی کرنا کتنا محبوب اور پسند ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اس کا حکم فرمایا۔ تو یہ ہے تجوید کی اہمیت اور اس کی افادیت، کہ اس کا فائدہ، اہمیت اور افادیت کو ایک معنی میں اگر لیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں، اور اگر اس کو الگ الگ کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جو خود صحیح پڑھنے والا ہے وہ آگے دوسروں کو صحیح پڑھا سکے گا، اور جو خود صحیح نہیں پڑھنے والا آگے دوسروں کو بھی صحیح پڑھا نہیں سکے گا۔ تو اس لیے خاص طور پر شعبہ حفظ کے اندر اساتذہ کرام جو ہیں تو ان کا تجوید سے پوری طرح واقف ہونا، اور اس کے لیے پھر بہت بڑی چیز جو ہے وہ محنت بھی ہے۔ بعض بچے کند ذہن ہوتے ہیں، زبان ان کی اتنی صاف نہیں ہوتی، ایک دو مرتبہ ان کو پڑھانے سے ان کا تلفظ صحیح نہیں ہو سکتا، تو ان کو بار بار پڑھایا جائے، بار بار ان سے محنت کی جائے۔ اور جس طرح استاد کے مقام کو بیان فرماتے ہوئے پروفیسر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اپنے بچوں جیسا سلوک طلباء کے ساتھ بھی استاد کا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ
میں نے ایسے اساتذہ دیکھے ہیں. آج اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو وقت مقرر ہے نا تعلیم کا، بس گھڑی اس وقت تک پہنچی تو پھر استاد بھی مسند سے اٹھ گئے اور طلباء بھی اٹھ گئے. لیکن میں نے ایسے اساتذہ دیکھے ہیں کہ جو عصر کے بعد بھی بیٹھ کر پڑھاتے رہتے تھے. جب دن کو دوپہر کے وقت چھٹی ہوتی ہے اس وقت بھی پڑھاتے رہتے تھے. اور وہ طلباء خاص طور پر جو کنزین ہوتے تھے، جن پر زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے ساتھ زیادہ محنت کرتے تھے تاکہ ان کی صلاحیت جو ہے وہ بہتر ہو جائے، وہ بہتر پڑھ سکیں. تو اس لیے ان میں سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے اخلاص کے ساتھ محنت بھی ہے. تو جب تک محنت نہ کی جائے اس وقت تک کوئی مقصد، کوئی بھی کام، کوئی بھی اعلیٰ منصب جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. اور دین و دنیا کے اندر، دنیا کے کام ہوں یا دین کے کام ہوں، لوگوں کے نزدیک مقام ہو یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام ہو، سب کے لیے محنت ضروری ہے. اولیاء اللہ کہ آپ حالات زندگی پڑھیں تو انہوں نے کتنے زہد مجاہدے کیے، تو انہوں نے بھی یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوبیت کا مقام بھی محنت سے حاصل کیا. تو کوئی بھی مرتبہ و مقام جو ہے وہ محنت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس کام کے اندر لگن سے اور شوق سے، اور خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید کا حفظ جو ہے اس میں اپنے ساتھیوں کو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ حفظ میں طالب علم سے استاد کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. شعبہ حفظ کے اندر کامیابی مکمل تب ہو سکتی ہے کہ جب استاد شاگرد سے بھی زیادہ محنت کرے. اور دیگر جو علوم ہیں، استاد صاحب نے درس نظامی کی کسی کتاب کا سبق پڑھا دیا، اب طالب علم کی مرضی ہے اس نے یاد کرنا ہے، اور اس کے لیے مکمل طور پر اس کی نگرانی کرنا، اس کے لیے وقت دینا استاد کی ذمہ داری نہیں. لیکن حفظ میں چونکہ عام طور پر چھوٹے بچے، کم عمر بچے ہوتے ہیں جنہیں اپنے وقت کا پورا احساس نہیں ہوتا، جب تک ان کی پوری نگرانی نہ کی جائے اس وقت تک وہ صحیح طور پر نہیں پڑھتے. تو اس لیے استاد کو حفظ کے اندر طالب علم سے بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. استاد زیادہ محنت کرے گا تو پھر اس کا بہتر نتیجہ جو ہے وہ برآمد ہوگا. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ہمیں اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی بہتر سے بہتر خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کی طرف سے قراء ورکشاپ کا جو اہتمام کیا گیا ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ماشاءاللہ سب حضرات تجربہ کار حضرات تشریف فرما ہیں، لیکن ایسے اجتماعات اور ایسی تقاریب سے ایک نیا ولولہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اس نئے جذبے کو لے کر جب ہم اپنی اپنی جگہوں پر جا کر کام شروع کریں گے تو پھر اللہ رب العزت اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.